ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں پہاڑوں کی چھاؤں اور سبز جنگلوں کے درمیان ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھیو تھا۔ اس کا ایک حیرت انگیز مہارت تھی کہ وہ جوتے نہ صرف بناتا تھا بلکہ ان میں کچھ جادو بھی کیا کرتا تھا۔ ایک ہوادار صبح میں ایک رازدار مسافر تھیو کے دروازے پر پہنچا۔ مسافر ایک دانا بوڑھا آدمی تھا جس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور اس نے ایک خاص جوتے کی ضرورت بتائی۔ اس نے وضاحت کی کہ اسے ایسے جوتے چاہیے جو ہر قسم کی زمین پر چلنے میں مدد کریں اور بڑے فاصلے آسانی سے طے کر سکیں۔ تھیو نے اس مقابلے کو دیکھ کر دلچسپی جگائی اور اس نے اپنی تمام مہارت اور رازیں تک استعمال کی۔ اس نے خوبصورت ترین جانوروں کی نرم چمڑے کی کھال استعمال کی اور جوتوں کی تلووں میں چھوٹے چمکتے ہوئے کرسٹل شامل کیے۔ جب جوتے آخر کار تکمیل ہو گئے تو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ تھیو کی مہارت سے متاثر مسافر نے خود کو جادوگر ثابت کیا۔ اس نے تھیو کا شکریہ ادا کیا اور اپنی چھڑی کے ایک جھٹکے سے جوتے پر جادو کا عمل شروع کیا۔ جادوگر نے جوتوں کو ان کے پہننے والے کو ہر منزل تک رہنمائی کرنے کی صلاحیت دی۔ تھیو کو یہ جادوئی تحفہ حیرت اور عاجز کر دیا، جو جادوگر کو دعا کرتے ہوئے الوداع کہہ دیا، جو دھند کے گھنگھرانے دھوئیں میں غائب ہو گئے۔ جیسے جیسے دن گزرے، تھیو کی شہرت دوروں تک پہنچ گئی، جو جادوئی جوتے بنانے والے کے نام سے لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ ہر جوتا ایک منفرد جادو کے ساتھ آیا، پہننے والے کی ضرورتوں کے مطابق۔ کچھ تیزی دیتے تھے، کچھ چالاکی، اور کچھ موسم کی بدولت حفاظت بھی فراہم کرتے تھے۔ تھیو کی شہرت بڑھتی گئی، لیکن وہ دل کا سادہ صنعت کار بنا رہا۔ وہ اپنے جادوئی جوتے بنانے کے لیے خوشی سے کام کرتا رہا، جو لوگوں کی مسرت میں بدلتے رہے، جن کی زندگیوں کو ان جادوئی جوتوں نے تبدیل کر دیا۔ اور جب بات تھیو کی ہی تھی تو وہ ہر جوتے میں جادو بھرتا رہا، جانتا تھا کہ اس کا ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کے راستوں پر چلے گا۔